اب جب مصطفیٰ پر نازل ہو گیا، اب سوال اٹھتا ہے، جس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، دریا پر نازل ہو جاتا دریا اپنی روانی بھول جاتا، سمندر پر اگر قرآن کی آیت اتار دی جاتی اپنی لہروں اور موجوں کو بھول جاتا۔ مولا یہ قرآن تو نے اپنے حبیب پر کیوں اتارا؟ اللہ نے آواز لگائی، رحمت خدا بندی نے آواز لگائی اس لیے کہ ہم نے اسے پہلے طاقتور بنایا، اس کے بعد میں محبوب اتارا۔ اللہ اللہ، اب یہاں سے سنے برادران ملت اسلامیہ، یہ قرآن پاک ڈائریکٹ اپنے بندوں پر نہیں اتارا بلکہ اپنے خاص بندے پر، بندہ مجتبی پر اتارا۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ قرآن کے اثر کو وہ برداشت کر سکتا ہے، قرآن کے جلال کو برداشت کر سکتا ہے، قرآن کی ہیبت کو برداشت کر سکتا ہے۔ مولا چل تیرا محبوب ہے، برداشت کر لیا، لیکن مولا عمر ابو بکر نے سنا تو اس نے بھی یاد کیا، عمر نے سنا تو انہوں نے بھی یاد کیا، عثمان نے سنا انہوں نے بھی یاد کیا، علی نے سنا انہوں نے بھی یاد کیا۔ اے مولا تو پھر دوسروں نے اپنے سینے پر کیسے محفوظ کر لیا؟ تو رحمت خدا بندی آواز لگاتی ہے کہ قرآن کو اس کے تمام اثرات، اس کے تمام رموز، اس کے تمام جلال کے ساتھ نازل کر دیا ہے ہم نے مصطفیٰ پر۔ اب جس کا سینہ جتنا اثر برداشت کر سکتا ہے اتنا قرآن اس کے سینے میں جا سکتا ہے، یہ مصطفیٰ کے وسیلے سے ہے۔ ابو بکر کے سینے نے جتنا اثر برداشت کیا مصطفیٰ کے سینے نے اتنا عطا فرمایا، عمر کے سینے نے جتنا برداشت کیا اللہ اکبر مصطفیٰ نے اتنا عطا فرمایا، عثمان کے سینے نے جتنا برداشت کیا اللہ کے رسول نے اتنا عطا فرمایا، حیدر کرار نے جتنا برداشت کیا، جتنا برداشت کرتے چلے گئے اتنا یہاں تک آتا چلا گیا۔ اللہ اللہ، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب قرآن پاک نازل ہوا تھا تو وہ آمنہ کا لال تھا، اور جب سماعت کیا گیا تو پھر وہ ابو بکر عثمان کے اور عمر کے جھرمٹ میں تھا۔ مولا انہوں نے جیسا سنا تھا ویسا انہوں نے پڑھا، یا اللہ جیسا ہم تک پہنچا ہے ویسا ہی ان کے پاس بھی تھا، لیکن مولا کیا معاملہ ہے کہ میرا علی فرماتا ہے اگر میرا اونٹ گم ہو جاتا ہے میں قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں، عمر فرماتے ہیں کہ جب مجھے دنیا بہکاتی ہے میں قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب مجھے دنیا کی لذتوں کا خیال آتا ہے تو پھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ اللہ، کیوں نہ کرے یہ قرآن پاک کی تلاوت؟ اللہ کے رسول باز فرما رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت ابو بکر اسی باز کی محفل میں بیٹھے ہیں، میرے آقا نے جنت کا تذکرہ فرمایا، میرے آقا نے دوزخ کا تذکرہ فرمایا۔ جنت کا تذکرہ سننے کے بعد آپ بھی خوش ہوتے ہیں، ہم اہل اسٹیج بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن جہنم کا جب تذکرہ ہوتا ہے علماء کا دل دہل جاتا ہے، علماء کی روح کانپنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق محفل ختم ہوئی، مصطفیٰ کی بارگاہ سے نکلے، اپنے گھر میں چلے گئے۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر، رات کو مصلی بچھاتے ہیں اور زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جبریل تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب جبریل تشریف لائے اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، پڑھنے لگے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے خوف سے راتوں رات روتا رہتا ہے اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب
تم تنہائی اختیار کرو تو قرآن کی تلاوت کرو. قرآن برکت والی کتاب ہے، قرآن عظمت والی کتاب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو.